وہ وقت تھا جب زمین پر گناہ، ظلم اور کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انسان اپنی حدوں سے نکل چکا تھا، شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ درختوں، پتھروں، سورج اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ دلوں سے خدا کی پہچان مٹ چکی تھی۔ جھوٹ، فریب اور زیادتی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک ہدایت دینے والا بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل انسانیت کی بربادی دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، توحید کی دعوت دیتے۔ ان کا پیغام سادہ تھا: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی سے ڈرو، وہی تمہارا خالق ہے، اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ مگر افسوس، قوم نوح نے ان کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے، تانا دیتے۔ وہ کہتے، اے نوح، کیا تو ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کا کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلانا چاہتا ہے؟ ہم تیرے پیچھے ہرگز نہیں چلیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعائیں کرتے، دن کو اپنی قوم کو نصیحت کرتے۔ مگر لوگ اتنے سخت دل ہو چکے تھے کہ نہ صرف انکار کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روکتے کہ کہیں وہ نوح علیہ السلام کی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے، اسے مت سنو، یہ بس ایک پاگل ہے جو عجیب باتیں کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار بہت غرور میں تھے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمارے اوپر وہ عذاب لے آ جس کا تو بار بار ذکر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی یہ سرکشی دیکھی، ان کی ہٹ دھرمی برداشت کی، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ بالآخر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس قوم کے دل بالکل سخت ہو چکے ہیں اور وہ کسی صورت راہ راست پر آنے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب ان لوگوں سے بحث نہ کر، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب تو ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنا اور ہم تجھے بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی حکم تھا۔ ایک ایسی سرزمین پر جہاں کبھی طوفان نہ آیا، جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کیں، کیلیں اور ہتھوڑے لائے اور ایک بہت بڑی کشتی بنانے لگے۔ جب وہ یہ کام کر رہے تھے، لوگ پاس سے گزرتے، رک کر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ او نوح، تو اب بڑھئی بن گیا، کیا تو سمندر کو صحرا میں لے آئے گا؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ایمان کی طاقت تھی، یقین کی روشنی تھی۔ انہوں نے کسی کی بات کی پرواہ نہ کی، دن رات محنت کی اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ کشتی آہستہ آہستہ مکمل ہونے لگی اور پھر وہ دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اشارہ دیا کہ اب وقت قریب ہے، طوفان آنے والا ہے، اب تیاری کرو۔ کشتی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑی، مضبوط اور عظیم کشتی تھی جسے اللہ تعالیٰ کے حکم اور نگرانی میں تیار کیا گیا تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو ایک اور اہم حکم ملا۔ وہ جانوروں کے جوڑے، اپنے ماننے والے چند افراد اور اپنے اہل خانہ کو کشتی میں سوار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ، اپنے گھر والوں میں سے جن پر ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، اور ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لے جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ قوم کے ہزاروں افراد میں سے صرف چند مخلص لوگ ایمان لائے تھے، باقی سب نے انکار کیا۔ حضرت نوح نے آخری بار اپنی قوم کو پکارا۔ ان کے لہجے میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید کہ شاید کوئی پلٹ آئے، مگر نہیں۔ وہ ہنستے رہے، انکار کرتے رہے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، زمین کی خاموشی ٹوٹنے لگی، بادل گرجنے لگے، بجلیاں چمکنے لگیں، اور اچانک زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ زمین اور آسمان نے مل کر انسانوں پر وہ عذاب برسایا جس کی حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں پہلے پیشگوئی کی تھی۔ لوگ گھبرا گئے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خشک زمین پر سیلاب آ سکتا ہے، وہ اب اونچے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، بچوں کو اٹھا کر، سامان چھوڑ کر۔ ان کی آنکھوں میں خوف، دل میں ندامت اور زبان پر التجا تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگ گھبرا گئے، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ خشک زمین پر سیلاب آ سکتا ہے، وہ اب اونچے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے،
بچوں کو اٹھا کر، سامان چھوڑ کر۔ ان کی آنکھوں میں خوف، دل میں ندامت اور زبان پر التجا تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھی کشتی میں سوار تھے۔ کشتی نے اللہ کے حکم سے حرکت کی اور پانی کے سمندر میں تیرنے لگی۔ وہ طوفان نہایت شدید تھا، پہاڑ جیسے پانی کے تھپیڑے، ہر طرف تباہی، بڑے بڑے محل، بازار، عبادت گاہیں سب ڈوب چکے تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ایک دردناک منظر دیکھا۔ ان کا اپنا بیٹا، جسے وہ بار بار ایمان کی دعوت دیتے رہے تھے، پانی میں پھنسا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ایک باپ کی محبت جاگ اٹھی۔ انہوں نے کشتی سے آواز دی، اے میرے بیٹے، آ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ مگر بیٹے نے سرکش لہجے میں کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بے بسی سے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر ایک زوردار موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ان لاکھوں لوگوں کی طرح پانی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ منظر حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت حکمت سے جواب دیا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل ناپاک ہے، سو مجھ سے ایسی بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ یہ کلام سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے توبہ کی اور کہا، یا اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی طوفان میں کئی دنوں تک سفر کرتی رہی۔ پانی ہر طرف موج زن تھا، پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب چکی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ زمین نے پانی نگل لیا، آسمان خاموش ہو گیا اور آہستہ آہستہ پانی اترنے لگا۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ جو اللہ کی پناہ میں تھے بچا لیے گئے، اور جو ضد، تکبر اور کفر میں ڈوبے رہے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ تھی اللہ کی قدرت، اس کی نصیحت اور اس کا عذاب۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا نیا سفر، ایک نئی نسل کا آغاز اور اللہ کی طرف سے ایک نئے وعدے کا ذکر۔ جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور پانی زمین میں جذب ہو گیا، تب آسمان صاف ہوا، ہوائیں تھم گئیں اور ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، ان کے ساتھ وہ چند مخلص اہل ایمان بھی تھے جنہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا نے کبھی حقیر سمجھا، جن پر طنز کیے گئے، جن کا مذاق اڑایا گیا، مگر آج وہی لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں بچا لیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سجدہ شکر ادا کیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل بھر آیا تھا۔ اتنے سالوں کی محنت، صبر، اذیتوں کے بعد اللہ نے ان کو فتح دی تھی۔ اس وقت حضرت نوح نے دعا مانگی جو قیامت تک کے لیے ایک سبق ہے، یا اللہ، تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ وہ بچ جانے والے افراد کے ساتھ زمین پر دوبارہ آباد ہونے لگے۔ یہی وہ مومنین تھے جن سے آگے آنے والی نسلیں پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم یعنی دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل سے ہی انسانیت کا نیا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ یہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے، جب غرور، گناہ اور کفر حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب کوئی شخص یا قوم اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، صبر سے کام لیتی ہے اور سچائی پر قائم رہتی ہے، چاہے پوری دنیا اس کا انکار کرے تو آخر کار کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال قوم کو دعوت دی، مگر صرف چند لوگ ایمان لائے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہار نہ مانی۔ اللہ پر کامل یقین اور توکل انسان کو سب سے بڑی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ جب سب لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ تب بھی مطمئن تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔
عذاب صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، اگر اپنے بھی نافرمان ہوں تو وہ بھی نہیں بچتے۔ حضرت نوح کا بیٹا اس کی مثال ہے۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ ایمان کے بغیر اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت ہر لمحے موجود ہے، مگر جب عذاب آ جائے تب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آخری لمحے پکارا، چیخا، بھاگا، وہ سب بے سود رہا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جلدی توبہ کرنی چاہیے، کل کا یقین نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق صبر ہے۔ انہوں نے ہر طنز، ہر طعنہ، ہر انکار کو صبر کے دامن میں لپیٹ کر برداشت کیا۔ وہ ایک عظیم مربی، بہترین دائی اور سچے عاشق خدا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے باقی زندگی اللہ کی عبادت اور اپنی امت کی تربیت میں گزاری۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی نشانیاں بیان کرتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، وہی خالق ہے، وہی رازق، وہی مددگار، اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں، جو اس کے در پر جھک جائے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد ہوئی۔ ان کی عمر کا اندازہ مختلف روایات میں مختلف آتا ہے، مگر بعض کے مطابق وہ 950 سال سے زائد عرصہ زمین پر رہے، جس میں زیادہ تر حصہ دعوت دین اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں گزرا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی دعوت، ان کی قربانی اور ان کی دعاؤں کی گونج صدیوں تک باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں وقتی کامیابیاں دھوکہ ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے قریب لے جائے۔ لوگ چاہے تمہارا مذاق اڑائیں، چاہے تمہیں چھوڑ دیں، اگر تم سچائی پر ہو، اللہ کے راستے پر ہو، تو ایک دن وہی تمہیں بلند کرے گا۔ طوفان آج بھی آتے ہیں، کبھی گناہوں کی شکل میں، کبھی مشکلات کی صورت میں، مگر جو کشتی ایمان میں سوار ہو وہ ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی سچائی، صبر اور یقین جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔